مجھے وہاں معلوم ہوا طالبان سے جو میں ملا، یہ ایک مفاہمت تھی آپس میں کہ شورا کے اراکین تمام کو کابینہ میں لیا جائے گا، لیکن پھر جب اعلان ہوا ایسا نہیں ہوا تھا۔ طالبان نے ابھی تک دنیا کے جو مطالبات کچھ تھے ان سے وہ تسلیم نہیں کیا۔ سب سے پہلے اسلامی امارت کا اعلان جو ہے، پھر طالبان نے اسلامی امارت کا اعلان بھی کیا، اپنے امیر کو امیر المومنین بھی ڈکلیئر کیا، اس کا بھی اعلان کیا ہے۔ ٹی ٹی پی جو ہے، عمران خان صاحب نے کل کہا کہ جی 50 گروپ ہیں، وہی ایک گروپ ہے اس وقت، باقی نہیں۔ جو ان سے ناراض لوگ تھے وہ بھی واپس آ گئے ہیں سارے کے ساتھ۔ طالبان پہ حملے ہوئے ہیں، طالبان تو اب صاف ٹارگٹ ہے۔ طالبان تو بڑا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کی ایئرلائنس کو، افغان کو آپ نہیں چھوڑتے، پی آئی کو ہم بند کر دیں گے۔ کتنی بڑی تبدیلی افغانستان میں آ گئی ہے، پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہوئی۔ پاکستان میں بھی یہ خاص کر پی ٹی آئی کی حکومت مصیبت اب یہ ہو گئی، دل ان کے بڑے نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں چل سکتے۔ رفٹ تو میں نہیں کہوں گا کہ طالبان کے درمیان کوئی رفٹ ہے کابینہ کے حوالے سے، لیکن کچھ اہم شخصیات باہر تھی کابینہ سے۔ جو پہلے 2 کیس تھے یا جو اقساط جو اس کا اعلان ہوا تھا، تو فطری ہے یہ۔ اور اگر اسلامی تحریک بھی ہو، مسلح گروپ بھی ہو، اپنے آپ کو جہادی بھی کہتے ہوں، لیکن ہے تو انسان۔ ویسے بھی آج کل جو معاشرہ ہے، جو ایک موجودہ جو حالت ہے، اس میں تو وہ تقوی والی چیز تو نسبتاً اس طرح نہیں رہی جس طرح ماضی میں لوگوں میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ایک تھوڑے سے لوگوں کو ایک شکایت تھی کہ ان کو باہر رکھا گیا۔ ابھی بھی اس وقت بھی میری معلومات ہے کہ شورا کے کچھ اراکین باہر ہے۔ جب پہلی قسط اعلان ہوئی تھی کابینہ کی، 13 شورا کے رہبری شورا کے اراکین اس وقت اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، باہر تھے۔ اور جب میں 2 مرتبہ کہا، جب اگست میں گیا تھا، اس وقت مجھے وہاں معلوم ہوا طالبان سے جو میں ملا کہ یہ ایک مفاہمت تھی آپس میں کہ شورا کے اراکین تمام کو کابینہ میں لیا جائے گا، لیکن پھر جب اعلان ہوا ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو ایک مطلب ہے کہ کسی حد تک باہر جب لوگ تھے ان کو ایک ناراضگی کہہ سکتے ہیں، تو یہ اپنے لوگوں کو ابھی ایکاموڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو طالبان گئے ہیں جنگ سے، کابل میں جب داخل ہوئے ہیں وہ سیاسی مفاہمت سے داخل نہیں ہوئے۔ سیاسی مفاہمت یا جو ایک معاہدہ امریکیوں کے ساتھ تھا، تو یہ ایک تو جنگ والا جو ہے، جو جنگ کے بنیاد پہ آپ جاتے ہیں طاقت کے ذریعے، تو کچھ لوگوں کے لیے پھر مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو تسلیم کریں، کیونکہ ان کے ایک منتخب حکومت تو وہاں تھی نا اس وقت۔ آپ اس سے اختلاف کریں، آپ اس کے نظام کے بارے میں کہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں ہماری، کتنے پاکستان میں سسٹم میں کمزوریاں ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں، آئین بھی ہمارا ہے، لیکن مسائل تو ہے نا۔ تو وہاں بھی ایشوز ہوتے تھے، لیکن ایک آئین موجود تھا، پارلیمنٹ بالکل وہاں موجود تھا، انتخابات وہاں پر 5 سال کے بعد ہوتے رہے ہیں جب بھی گزشتہ 20 سالوں میں۔ تو ایک وہ حکومت ختم ہو گئی۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ منتخب نہیں رہی تو طاقت والے، بزور والے اس کو وہ تسلیم نہیں کری، ایک تھے۔ دوسری بات ہے کہ طالبان نے ابھی تک دنیا کے جو مطالبات کچھ تھے ان سے وہ تسلیم نہیں کیے۔ سب سے پہلے اسلامی امارت کا اعلان جو ہے 2020 میں اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے، ان کی قرارداد موجود ہے ان کی بحالی کی مخالفت میں۔ پھر جب اس سال ماسکو میں 4 ممالک کا اجلاس ہوا تھا، امریکہ، روس، چین اور پاکستان کا، اس کے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھا، مشترکہ اعلان میں اسلامی امارت کی بحالی کی مخالفت کی گئی تھی، اور اسی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے قرارداد کا حوالہ بھی دیا تھا۔ پھر طالبان نے اسلامی امارت کا اعلان بھی کیا، اپنے امیر کو امیر المومنین بھی ڈکلیئر کیا، اس کا بھی اعلان کیا ہے۔ پھر جو دنیا کا مطالبہ ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ، وسیع البنیاد گورنمنٹ، جامع حکومت، وہ بھی اسی طرح تو نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کل بھی کسی کو انٹرویو دے رہا تھا باہر، ایک غیر ملکی میڈیا کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی نظر میں وہ نہیں ہے، اور یہ دنیا کا بھی یہی خیال ہے۔ تو دنیا چاہتی ہے کہ طالبان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوں تاکہ ان کے لیے کوئی راستہ بن سکے۔ تو میرے خیال میں، اور پھر خواتین کا ایشو
بالکل ہے، یہ کافی لوگوں کے لیے بڑا حساس ہے، ان کی روزگار کا مسئلہ ہے، ان کے تعلیم کا مسئلہ ہے۔ ابھی تک تعلیمی ادارے خواتین کے بند ہیں، جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں خواتین کو جانے کی اجازت نہیں ہے، جو حکومتی اداروں میں خواتین ہیں ماں سوائے پاسپورٹ کے، کیونکہ پاسپورٹ ایسا محکمہ ہے جو کہ ابھی کھلا ہے چند دن پہلے، کہ وہاں خواتین جب جائے گی تصویر کے لیے اس کے لیے تو اس میں خواتین کے، تو وہاں تو خواتین کو الاؤ کیا ہے، لیکن پالیسی کا اعلان بھی نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں جو منفی اس میں جاتے ہیں، اور میرے خیال میں اس وقت جو ہے جو آپ نے مشترکہ طور پہ کہا کہ مشترکہ ایک کریں گے، تو پاکستان تو دنیا کو کچھ نہیں، لیکن پاکستان کا یہ خیال کہ جو قریبی ممالک ہیں یا پڑوسی ممالک ہے، یا جو تاجک ہے یا ازبکستان تاجکستان ہے یا ترکی ہے ایران ہے، ان لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی ایک مشترکہ ہو، کیونکہ طالبان کا پاکستان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا اکیلے، کیونکہ اب دیکھو نا سعودی عرب پہلے ہمارے پیچھے آ گیا تھا جب 1996 میں ہم تسلیم کر دیں متحدہ عرب، اب سعودی عرب دوسری طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان تو پھر بھی صبح شام کہتا ہے کہ آپ انگیج رکھیں طالبان کو، اگر افغانستان میں بحران ہوتا ہے تو کسی کے فائدے میں نہیں ہے، وہاں پر دوبارہ شدت پسندی بھی ہو سکتی ہے سارا کچھ۔ لیکن سعودی وزیر خارجہ نے بھی انڈیا کے دورے کے دوران کہا کہ ہمیں طالبان اور داعش اور القاعدہ کے وہاں موجودگی پہ تشویش ہے، یعنی طالبان کو انہوں نے بریکٹ کیا ان کے ساتھ۔ تو وہ سعودی عرب جو ہمارے پیچھے ہوتا تھا، ہمارے ساتھ چلتا تھا، اب وہ مخالفت سمت میں چل رہا ہے۔ ٹی ٹی پی کا جو ہے نا، ٹی ٹی پی کے ساتھ تو ظاہر بات ہے عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹی ٹی پی نے اس کی تردید نہیں کی ہے۔ ٹی ٹی پی نے صرف یہ وضاحت کی تھی کہ ایک تو وہ ایک گروپ ہے، دوسروں نے کہا تھا کہ جنگ بندی نہیں ہوئی، کیونکہ جب ٹی ٹی پی والی بات وزیر اعظم نے کی تھی تو اس کے بعد پھر ایک بیان آ گیا کہ جی وہ حافظ گل بہادر کے نام سے شمالی وزیرستان میں جو ایک گروپ ہے انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جس کو شورا مجاہدین شمالی وزیرستان بھی کہتے ہیں۔ وہ یہ جو گروپ ہے حافظ گل بہادر کا، یہ کبھی ٹی ٹی پی کا حصہ نہیں رہی اور ریاست کے خلاف بھی وہ نہیں لڑتی رہی، لیکن ظاہر بات ہے جب آپریشن ہوا تو پھر سب کے خلاف ہوا، پھر سب لوگ وہاں سے نکل گئے، وہ بھی اس میں نکل گئے۔ تو وہ ٹی ٹی پی جو ہے میری نظر میں وہی ایک گروپ ہے اس وقت، باقی نہیں۔ جو ان سے ناراض لوگ تھے وہ بھی واپس آ گئے ہیں سارے کے سارے، اگر چھوٹے گروپ تھے یا حزب الاحرار یا وہ لوگ تھے تو وہ بھی واپس آ گئے ہیں۔ تو مذاکرات میرے خیال میں ان سے ہی ہو رہے ہیں۔ اور ویسے تو عمران خان صاحب نے کل کہا کہ جی 50 گروپس ہیں، یہ جو نیا انٹرویوز نے دیا ہے مڈل ایسٹ آئی نام کی وہ جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے لندن میں اس کو، تو لیکن میرے خیال میں حکومتی اداروں کو بھی پتہ ہے کہ ایک گروپ وہی ہے جس کے ساتھ، کیونکہ اب دیکھیں نا جہاں بھی کوئی آج کل جو ایشو چلتے ہیں تو وہی اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ایسا میرا نہیں خیال کہ، کیونکہ یہ معاملہ ان سے بالکل الگ طرح کے طالبان پہ دباؤ، افغان طالبان پہ دباؤ ہے، اس لیے ہے کہ ایک تو ان کا ایک جو قطر معاہدہ ہے اس میں 4 نکات تھے، لیکن 2 جو اہم تھے، انخلا کے ساتھ گارنٹی طالبان کی، دوسرا جو اس کے ساتھ یعنی لنک جو ایک تھا، ایک شرط آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کسی گروپ کو وہ اجازت نہیں دیں گے کہ امریکہ ان کے اتحاد یا کسی اور ملک کے خلاف وہ ایک اس سے بھی یہ باؤنڈ ہے۔ دوسری بات ہے کہ پاکستان بڑا حساس ہے، اور پاکستان پہلے بھی جو تعلقات افغانستان کے ساتھ خراب تھے، یہ سب سے اس میں بڑا ایک نقطہ تھا، یہ جو وہاں ٹی ٹی پی اور دیگر لوگ وہاں پاکستان کے خلاف جو آپریشن کرتے ہیں، تو طالبان کو معلوم بھی ہے کہ یہ، لیکن طالبان اب پنسے ہوئے ہیں کہ نہ تو ان کے خلاف وہ ایکشن لے سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کا نظریہ، سوچ، فکر، جو بھی اپنے آپ کو کہیں جہاد، وہ ایک باقی جب افغان طالبان وہاں سے نکل گئے تھے، آ گئے تھے پاکستان، تو اس میں بارڈر ہماری اوپن تھی، تو یہ تو ان کے مہمان تھے نا پاکستانی طالبان کے۔ طالبان پاکستانی گروپ تو بنا ہے 2007 میں، لیکن اس سے پہلے تو موجود تھے نا۔ 2004 میں اگر حملہ ہوتے پاکستانی ریاست نے معاہدہ کیا تھا کمانڈر نیک محمد کے ساتھ، تو طالبان تو اس لحاظ سے اس وقت موجود تھے، تو یہ ان کے مہمان تھے۔ تو اب وہ اگر ان کے مہمان ہے وہاں پہ تو وہ کیسے، یعنی ان کے مہمان میں نہیں کہتا کہ ان کے پاس ہے یا انہوں نے رکھا ہے، لیکن ہے تو افغانستان میں۔ اور پہلے لوگ کہتے تھے افغان حکومت ماضی والی پرانی حکومت کی، جی وہ ہمارے کنٹرول سے باہر علاقوں میں ہے، یہ ہے وہ، لیکن اب تو افغان طالبان کی حکومت ہے، اور افغان طالبان کہتے ہیں کہ ان کی ہر جگہ پہ کنٹرول ہے، تو سوال تو ان سے لوگ کریں گے۔ تو اس پہ دباؤ ہے، اس وجہ سے وہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں، سہولت کاری کریں، ان کی بھی خواہش ہے کہ کوئی نہ کوئی پیچ اپ پاکستان اور پاکستانی ٹی ٹی پی کی ہو۔
دیکھو نا، طالبان تو بڑے حساس ہیں داعش کے حوالے سے، ماضی میں بھی لڑائیاں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا 2015 میں جب اس خطے میں داعش، یہ خراسان کا نام جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں، جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جب ٹی ٹی پی کے لوگ اس میں شامل ہو گئے تھے، تو ملا اختر منصور جو طالبان کے سربراہ تھے، انہوں نے ابو بکر بغدادی کو خط لکھا تھا جو اس وقت زندہ تھے، اور اس میں انہوں نے بالکل واضح کیا تھا کہ ایک ملک میں نہ 2 خلافتیں ہو سکتی ہیں، نہ 2 جھنڈے ہو سکتے ہیں، نہ 2 امیر ہو سکتے ہیں. تو یہ بالکل واضح تھا کہ آپ یہاں پہ آنے کی کوشش نہ کریں یا مداخلت نہ کریں. تو یہ تو اس وقت، پھر بعد میں کافی ساری لڑائیاں ہوئی ہیں ان کے آپس میں. اور ایک تو یہ دوسری بات یہ تھی کہ داعش میں طالبان کے لوگ چلے گئے تھے، پاکستانی چلے گئے تھے، کچھ اورکزئی والے جو تھوڑے سے شدت پسند تھے ان کے، اور افغانستان میں بھی کچھ لوگ، زیادہ طالبان سے نہیں گئے تھے، لیکن چلو میں آپ کو مثلا ایک گئے تھے، وہ تو عبدالرؤف خادم کے نام سے، جو گوانٹانامو میں تھے، وہ جنوبی افغانستان سے ان کا تعلق تھا. جب وہ گوانٹانامو سے آئے تھے تو وہ تھوڑے سے وہاں عربوں سے متاثر ہوئے تھے، اور پھر بعد میں جب وہ آئے تو تبدیل ہو گئے تھے، تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ داعش ہے، تو پھر وہ ڈرون میں مارے گئے تھے. جنوب میں سے داعش آئی نہیں. لیکن جو ننگرہار میں کہ یہ جب آغاز ہوا تھا داعش کا، تو وہاں عبدالخالق کے نام سے ایک طالبان کا بندہ تھا، عمر کا نام بھی تھا اس کا، عمر کا سے مشہور تھے. تو افغان طالبان سے کچھ لوگ اس میں چلے گئے، تو تشویش تو تھی، ہر لحاظ سے تشویش تھی. تو آپس میں پھر لڑائیاں ہوئی، حتیٰ کہ طالبان کے اپنے لوگ بھی جو تھوڑے سے اس طرف چلے گئے تھے. مثلا منصور داد اللہ ایک بڑی مشہور شخصیت تھی، داد اللہ کے بھائی تھے، وہ زابل میں، اور جب ازبک بھی ان کے ساتھ تھے داعش کے لوگ، تو وہ بڑی لڑائی ان کے ساتھ ہوئی اور وہ مارے گئے تھے بھائی سمیت. تو ایک حساس ہے طالبان اس حوالے سے. ابھی وہ طالبان کا موقف ہے کہ وہ خطرہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں خطرہ ہے. خطرہ اس لیے ہے کہ چلو ننگرہار تو ان کا ماضی میں وہاں کچھ وجود ان کی ہوتی تھی، اب وہ اس طرح ماضی والی سب سال تو نہیں رہی، لیکن ابھی طالبان پہ حملے ہوئے ہیں. طالبان تو اب صاف ٹارگٹ ہے. پہلے تو طالبان پہاڑوں میں تھے، اب تو طالبان سڑکوں پہ ٹریولنگ کرتے ہیں اور وہ پیٹرولنگ کرتے ہیں اوپن گاڑیوں میں، اور حملے ہوئے ہیں. پھر کابل میں طالبان ترجمان کے ماں کی والدہ کی اس پہ حملہ ہوا فاتح خوانی میں. اور دیکھو نا، جب انہوں نے اعلان کیا نا کہ فاتح خوانی ہوگی فلاں مسجد میں، تو انہوں نے وہاں تو اس کا سسٹم کابل میں ہے نا، اس وجہ سے انہوں نے پلان کیا کہ ہم اس کو بام کریں گے. اور پھر سب سے خطرناک یہ جو قندوز میں ہوا ہے، کیونکہ مشرق کے علاقے سے طالبان کا وجود ہوا، جب پہاڑوں سے نکالا اسٹریٹجی تبدیل ہوئی، شہروں میں آ گئے اور کابل میں بڑے حملے کیے ہیں، بڑے حملے کیے ہیں. اور پھر اب شمال میں گئے. شمال بڑا خطرناک ہے وہاں جانا، اور قندوز ویسے بھی طالبان کا گڑ رہا ہے. افغان طالبان نے جو 2015-2016 میں قندوز پہ قبضہ کیا تھا، اور ابھی جب انہوں نے شروع کیا تھا اپنے 1 مئی کے بعد حملوں میں تیزی جو آئی تھی، جو قبضہ بھی کر لیا، تو وہ بھی قندوز سے وہ شروع کر لیا. قندوز میں وہ گئے، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے آسان ہدف تھا ہر تشیعی مسلمان جو ہے. لیکن طالبان نے تو اپنا وجود، داعش نے تو اپنا وجود ثابت کر لیا کہ وہ یہاں سے لے کر کے وہاں بھی جا سکتے ہیں. اور پھر یہ سب مرکزی ایشیا کے لیے بھی ایک تشویش کا باعث اس لیے ہوگا کہ ظاہر بات ہے وہ بارڈر پہ ہے. تو داعش ایک مسئلہ ہے، مسئلہ رہے گا طالبان کے لیے، اور وہ مطلب ہے کہ انسٹیبلٹی کا ایک ایلیمنٹ ہوگا. میرے خیال میں یہ ایشو بڑا حساس ہے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے کا، کیونکہ ٹی ٹی پی نے جو پاکستان میں کیا ہے، تو وہ تو اس سے تو میرے خیال میں پاکستان میں میجارٹی لوگ ان کی پالیسیوں کو بالکل بھی صحیح نہیں سمجھتے. اسکول کا حملہ ہو یا دیگر حملے ہو، سویلین کیجویلٹی بہت زیادہ ہوئی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جیسے عمران خان نے کل بھی کہا انٹرویو میں کہ جو بھی ملیٹنسی ہوگا، جو بھی بغاوت ہے، ایک وقت تو آئے گا نا کہ کسی اسٹیج کے تو مذاکرات ہوں گے نا. اور پاکستان کی ماضی میں، تاریخ میں 70s میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر انسرجنسی تھی، لوگ افغانستان چلے گئے تھے، لیکن جب پھر ضیاء الحق گئے تو انہوں نے معافی کا اعلان کیا. وہی لوگ جو یہاں دھماکے کرتے تھے، یہ ٹیررزم تو پاکستان میں نہیں ہے، نہیں تو بہت پہلے سے ہے. تو ایک وقت تو آئے گا نا کہ آپ نے ان سے ملتے. اور ابھی میری نظر میں ٹی ٹی پی وہاں جب ہے نا تو وہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو ان کے پاس کنٹرول، الگ کنٹرول تھے جو بھی تھا، لیکن اگر یہاں تھے تو آپ اس کو آپریشن بھی کر سکتے تھے ان کے خلاف، ان کو ڈرون سے بھی حملہ کر سکتے تھے، طیاروں سے بھی. لیکن وہاں تو آپ نہیں کر سکتے. وہاں تو راکٹ بھی جب فائر کرتے ہیں تو ایک ملک ہے دوسرا، وہ ہم بڑا حساس. اور تو طالبان آ گئے ہیں. آپ تو شاید
کیونکہ طالبان جس طرح ابھی طالبان نے بند کیا ہے چمن بارڈر، طالبان تو بڑا ریئیکٹ کرتے ہیں. آج انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کی ایئر لائنس کو افغان کو آپ نہیں چھوڑتے پی آئی کو ہم بند کر دیں گے. تو میرے خیال میں یہ وہاں سے رد عمل بھی آ سکتا ہے. تو میرے خیال میں مذاکرات اگر اور عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ نہیں ہوگا، یہ سیکیورٹی معاملہ ہے، یہ ریاست کا فیصلہ ہوگا. تو اگر وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، ان کو پاکستانی عوام کے احساسات کا معلوم بھی ہے، تو میرے خیال میں یہ فیصلہ برا نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے. یہ جو آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمارے اب سیکیورٹی فورسز کے لیے بڑے مشکلات بھی ہیں. ایک تو یہ والا ہے ٹی ڈی پی کا ایشو ہے، ملیٹنسی کا. دوسرا وہاں پر پولیٹیکل ایشو بھی کافی سارے ہوئے. آپ نے تجاویز کا کیا کرنا چاہیے؟ میری نظر میں پولیٹیکل اونرشپ کو ذرا زیادہ بڑھانا چاہیے. پارلیمنٹ کا رول ہو، سیاسی قیادت کا رول ہو، اور آپ اپوزیشن کو بھی استعمال کریں. پاکستان میں یہ خاص کر پیٹی آئی کی مصیبت یہ ہوگی کہ یہ ان میں وہ نہیں ہے، تھوڑا سا دل ان کے بڑے نہیں ہیں، اور اس وجہ سے آپ اکیلے نہیں چل سکتے. کتنی بڑی تبدیلی افغانستان میں آ گئی ہے، پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہوئی. عمران خان صاحب روزانہ انٹرویو دیتے کہ امپیکٹ ہم پہ ہوگا، وہاں جو بھی بحران ہوگا. اگر اتنا ایک ایشو ہے سیریس، ہم پارلیمنٹ میں بحث نہیں کرتے، اور یہ ان کو لوکل ٹرائبل ایلڈرز کو استعمال کیا جائے، سیاسی لیڈروں کو جس کی بات لوگ سنتے ہیں ان کو استعمال کیا جائے، تو میرے خیال میں یہ جو ملیٹنسی کا ایک ہے اور وہاں پر جو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے تو آپ کو وہ جو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے ایشو کو حل کرنا ہے، اور یہ تو اب ہماری ایک بدقسمتی ہے نا کہ یہاں پر امریکی جنگ میں ہم شامل ہو گئے، ہمیں نقصان ہوا ہے، یہ ان کا نتیجہ ہے. اب جب یہ صورتحال ہو گئی تو اگر آپ نے اپنے موقع پہ نرمی نہیں کرنی، آپ نے معافی وعدہ ایلیمنٹ نہیں کرنا، آپ نے ان سے مذاکرات نہیں کرنے، تو پھر تو پیچیدگیاں ہوں.